شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی جانب لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھنے لگے۔ آپ گرے اور دوبارہ اٹھے، نیزہ نکالنے کی کوشش کی لیکن نہ نکل سکا۔ پھر دوبارہ اپنے قاتل پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنے لگے لیکن 2 ہی قدم چلے اور پھر گر گئے اور آپ کی روح مبارک جسد خاکی سے جدا ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے ساتھ ہی تازیانے بجنے لگے اور کفار جشن میں مگن ہو گئے۔ ہندا آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کو کاٹ کر ہندا نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندا نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بغض و کینہ اور حسد سے بری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو آن حضرت کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں، تو آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت للعالمین ہے وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیریوں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا، اور اس کے بعد حضور اکرم نے مسلح یعنی لاش کی بے حرمتی سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا: مسلح ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور سخت پریشان اور غمگین تھے۔ اللہ پاک نے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ نبی کریم فرمانے لگے: اے لوگو سن لو، مجھے ابھی جبرائیل نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی
روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک کے سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم نے نہ اٹھانے دیا۔ چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر قتل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، جس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن جب حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی، ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی، پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ناظرین گرامی، امام ابن حجر عسقلانی، ناصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ کا جنازہ آپ کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی حضور کریم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا تھا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔